بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملل والنحل میں امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کا انتخاب کیا خلافت اسلام کے لیے، تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے کس کو منتخب کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے اور پھر فرمایا، اگر یہ سوال مجھ سے قیامت کے دن ہوا اللہ کے حضور تو میں کہوں گا کہ میں نے اپنے بعد سب سے بہترین انسان خلیفہ منتخب کیا۔ تو حضرت عمر بہت زورآور مشہور تھے، لا الہ الا اللہ، کہتے عمر ایسے زورآور تھے وہ تقسیم ہو جائے کوئی کمزور نہیں رہے گا، ایسے غیرتی تھے کہ وہ غیرت بڑھ جائے دنیا میں کوئی بے غیرت نہیں ہوگا۔ ان کے جوش پر اکثر آیات نازل ہوتی تھی، 28 آیات ہے قرآن میں جو عمر کی موافقت میں آئی ہے۔ جلال الدین سیوطی نے اس کو جمع کیا لیکن کم جمع کیا، 18 لکھ دی، 10 رہ گئی اس سے، اور اس کتاب کا نام رکھا الیان والتمر فی موافقات عمر۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کوفہ کے اندر ایک خطبہ دیا ہے، شیعوں کے معتبر کتاب نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس میں ہے للہ بلاد عمر، خدا کی قسم یہ سارے شہر عمر کے مرہون منت، انہ اقام السنہ، اس نے صحیح معنی میں سنتوں کو قائم کیا، وما وترک الودع ولا البدع، کوئی خرابی اور بدعت کو بھی رہنے نہیں دیا ہے۔ سلطنتوں کی طرف اشارہ کر کے علی کہتے تھے للہ بلاد عمر، یہ تو عمر کے ملک ہے، وہ آگے اور لشکر اسلام پیچھے۔ مطلب یہ کہ ابو بکر نے جو انتخاب کیا تھا اس کی تائید حضرت علی کوفے میں ممبر پہ کر رہا ہے کہ بالکل بہترین انسان تھا۔ اس خطبے میں آگے یہ بھی ہے کہ عمر چلا گیا، اس کے بعد اس جیسے مسلمان دنیا میں نہیں رہا ہے۔ جو لوگ صحابہ کے بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں ان کو شرم کرنا چاہیے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور حضرت معاویہ کے نام حضرت علی کا خط ہے اسی کتاب میں، لقد بایعنی الذین بایعوا ابا بکر و عمر، مجھے بھی تو ان لوگوں نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کو چنا تھا، جیسے وہاں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا آج بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی بطور حجت اور دستاویز کے ابو بکر اور عمر کو پیش کر رہا ہے، لقد بایعنی الذین بایعوا ابا بکر و عمر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے پھر حضرت عثمان کا انتخاب 6 آدمی جو عشرہ مبشرہ کے تھے ان کو کہا تم ایک کو چن لو، اور دعا فرمائی، خواہش تھی آپ کی کہ عثمان چنے جائے، فیصلہ بھی وہی ہوا۔ آپ نے بڑی دیر تک اللہ کا شکر کیا کہ میرے ہوتے ہوئے بہترین فیصلہ ہوا ہے، اور فرمایا مجھے اطمینان ہے کہ تم آئندہ بھی اچھے فیصلے کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے بازار میں حضرت کی آواز سنی کہ نماز شروع ہو گئی، اور وہاں سے کسی ضروری کام سے جلدی گئے، واپس آئے، سنت پڑھی اور پھر جماعت میں شریک ہو گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سنت کے مطابق طویل صورتیں پڑھتے تھے، سورت کہف اور سورت یوسف آپ کا عام معمول تھا۔ سعد ابن ابی وقاص جو واقعہ بیان کرتے ہیں اس میں حضرت عمر نے پہلی رکعت میں سورہ یاسین مکمل پڑھی۔ اب یہ بھی ایک سہولت کر دی گئی کہ قرات مختصر سی ہو، قطع نظر اس کے کہ ایک درسگاہ ہے
لوگوں کی عظیم تعلیم گاہ ہے اور لوگ وہاں سیکھنے آئے ہیں، بلکہ درسگاہوں کی مساجد میں اور ہی زیادہ خفیف قرات کی جاتی ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، وہ طبقہ جو خالص دین کے لیے ہے وہ کیسے قرات کے اندر تھکتا ہے یا طویل نماز سے اکتاتا ہے؟ نماز تو مقاصد میں سے، زوائد میں سے نہیں ہے۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے یومیہ قراءات پر عمل کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کی قراءت معلوم ہے، احادیث و آثار، ہر نماز کے لیے صورتیں معلوم ہے اور آپ کی پسندیدہ اور ارشاد فرمودہ صورتیں بتائی گئی۔ نماز سنت کے مطابق پڑھائی جائے، قراءت میں ان تمام صورتوں کے پڑھنے کی کوشش کی جائے جو سنت سے ثابت ہے۔ بعض ائمہ اپنی منزل کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو چاند کی تاریخوں سے پڑھتے ہیں، آج یکم ہے جی تو میں پہلا پارہ پڑھتا ہوں، کل دوم ہے تو دوسرا پارہ پڑھتا ہوں۔ یہ سب خلاف اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس طرح منزل آدمی بیٹھ کر پڑھے یا نفلوں میں پڑھے، فرائض کے اندر پوری قوم کا لحاظ اور دین اور سنت کا باقاعدہ لحاظ ضروری ہے۔ اس واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، جب آپ تشریف فرمائیں تو نماز آپ پڑھائیں۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام بخاری دونوں فرماتے ہیں اہل العلم والفضل احق بالامام، علماء فقہ اور فضیلت والے وہ نمازیں پڑھایا کریں، قاری صاحب اور حافظ صاحب کی ضرورت اس کے بعد ہے، پہلے علم کی ضرورت ہے۔ امام ابو یوسف کے امانی میں ہے کہ جب حضرت نے فرمایا کہ عالم آدمی نمازیں پڑھائے، قاری صاحب اور حافظ صاحب نہ پڑھائے، تو امام ابو یوسف نے کہا کہ حضرت قرات کی ضرورت تو 2 رکعتوں میں ہے، ہر نماز فرض کی 2 رکعتوں میں قرات ضروری ہے، باقی آخری 2 میں تو انشاء قرأ و انشاء سکت و انشاء سبح ہدایہ میں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے جب یہ سنا کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ قرات کی ضرورت تو 2 رکعتوں میں ہے، تو حضرت نے فرمایا اور علم کی ضرورت نماز کے ہر جز میں ہے۔